دار ارقم اسکول حویلیاں ایک مثالی تعلیمی ادارہ ہے۔ اس تعلیمی ادارے میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن من کی سچی لگن سیدھا رستہ وطن کھائی ہے یہ قسم کھائی ہے باخدا سنے دشمن سبھی کے وطن ہے صدا اور باقاعدہ سالانہ کی بنیاد پر درجنوں طلباء و طالبات اس معروف تعلیمی ادارے سے نہ صرف اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں بلکہ دینی تعلیم کی ڈگری بھی بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج یہاں پر ایک ننھے حافظ عثمان کے لیے خصوصی تقریب سجائی گئی جس میں علماء اکرام، ادارہ حاضہ کے حفاظ کرام، ادارہ حاضہ کے قاری صاحبان، دیگر مہمانان گرامی بھی شریک ہوئے۔ دار ارقم اسکول کی منفرد اور بہترین کارکردگی پر آنے والے تمام معززین کی جانب سے دار ارقم اسکول کے ایم ڈی جناب رحمت علی تنولی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب مولانا مفتی آصف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیارے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی شیر خدا، اور یہ دونوں میاں بیوی اتنے عظیم ہیں نا، اتنے عظیم ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت فاطمہ کا جب حضور سے رشتہ ہو گیا، حضرت علی سے رشتہ ہو گیا تو حضرت علی نے ان کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کرنے کا سوچا تو حضور نے، حالانکہ جائز تھا لیکن حضور نے ارشاد فرمایا علی پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دو اور پھر رشتہ کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی اکٹھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے ساری زندگی، حضرت فاطمہ کا پردہ اتنا تھا نا، پردہ اتنا تھا کہ دن کے اجالے میں حضرت فاطمہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی تاکہ ہوگا تو برقع، ہوگا تو چادر، ہوگا تو کپڑا، لیکن روشنی میں دیکھنے والا اتنا اندازہ کر لے گا کہ نبی کی بیٹی کا قد درمیانہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ تو پتہ چل جاتا ہے نا۔ حضرت فاطمہ کے قد کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، درمیانہ ہے۔ اب فوت ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت ہے، حضور کی وفات سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ فوت ہو رہی ہے۔ حضرت علی کو قریب بلایا، فرمایا علی میری ایک آخری وصیت ہے، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میری ایک آخری وصیت ہے۔ بولو کیا وصیت ہے؟ میرا دل یہ چاہتا ہے میں جس وقت بھی فوت ہو جاؤں، چاہے صبح 10 بجے چاہے دن 12 بجے، جس وقت بھی فوت ہوں، پر میرا جنازہ رات عشاء کے بعد اٹھانا۔ فاطمہ عجیب بات کرتی ہو، قبر تیار ہو جائے تو جنازے اٹھ جایا کرتے ہیں، رات میں جنازہ کیوں اٹھاؤں، کیا وجہ؟ فرمایا علی اس وجہ سے، میرے شوہر نامدار اس وجہ سے ساری زندگی دن کے اجالے میں چادر اور برقع کر کے بھی میں کبھی گلی میں نہیں گئی، میں نے اپنے قد اور اپنی اس جسامت کی بھی حفاظت کی ہے۔ کسی کو نہیں پتا پیغمبر کی بیٹی موٹی ہے یا پتلی ہے، پیغمبر کی بیٹی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ اب میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ دن کے اجالے میں جائے تو چرپائی کو دیکھ کر کوئی پتہ چلا لے کہ حضور کی بیٹی کا جسم کیسا ہے، چرپائی اور کفن کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگا لے۔ اللہ پاک کتنی لاج رکھتے ہیں، جو آدمی شریعت پہ عمل کرنے کا سوچتا ہے خدا اس کی کتنی لاج رکھتے ہیں۔ دیکھنا اللہ کا کرنا، حضرت فاطمہ کی وفات صبح 9-10 بجے نہیں ہوئی، دن زور کے وقت نہیں ہوئی، اللہ کا کرنا عصر اور مغرب کے قریب حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی ہے، اور اتنا سا وقت لگا ہے کہ غسل ہوا، کفن ہوا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی آئے مسجد میں، نماز عشاء کی پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا آپ میری بیوی کا اور حضور کی بیٹی کا جنازہ پڑھائیں گے اور ہم دفن کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا جنازہ خود پڑھاؤ نا، آپ شور، آپ جنازہ خود پڑھاؤ۔ فرمایا نا، میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ جس مجمع میں ابوبکر صدیق موجود ہو اس مجمع میں مصلی پہ کسی اور کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دار ارقم اسکول کے ایم ڈی جناب رحمت علی تنولی صاحب نے مہمانوں کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ فیملی ممبرز ہیں، آپ سب لوگ پیچھے بیٹھی ہوئی میری جو خواتین فیملی ممبرز ہیں،
آپ کو خوش آمدید اور ساتھ ساتھ آپ کا شکریہ۔ محمد عثمان نے اس قرآن کمپلیٹ کیا، بھرپور محنت کی، یعنی گھر میں اگر دیکھیں تو ہمارے دوسرے بچے ہیں سمیع اللہ، ارمن، دیگر جو بچے ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ اس میں محنت کی کوشش کی، اور منزل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ زیادہ پختگی رکھتا ہے۔ میرے بھائی شاہزاد بھائی نے بات کی ہے، یعنی حفظ قرآن جو ہے یہ تکمیل کا، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے تکمیل، اور دوسرا جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اس کے لیے جو میرے بس میں تھا، میرے جتنے بھی زیر سایہ دارالعلوم اسکولز ہیں یا امام عظیم اسکول ہے ہری پور میں، وہاں بھی شعبہ حفظ موجود ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس جو میٹرک تک اچھا ہوتا ہے، اب اس بچے نے جو تکمیل دی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ میں چلا جائے گا، اس کا ٹیسٹ ہوگا فارمل ایجوکیشن کا، اس کے بعد یہ بچہ سیونتھ میں چلا جائے گا یا سکس میں، اور یہ ابھی بدستور جو سیونتھ کلاس ہے اس سے اپنا جو ایکیڈیمک پروسیس ہے وہ دوبارہ ریسٹارٹ کرے گا۔ پہلے میرا خیال ہے آپ فورتھ میں تعلق کریں، تو جب تک میٹرک کا ایگزام نہیں ہو جاتا اس طرح کے آپس بچے یا بچیاں ہمارے پاس رہتے ہیں، اور اس دوران یعنی ابھی پہلے میں دوبارہ یعنی وہ دیکھ رہا تھا ہمارے جو میل بچے ہیں وہ قاری احمد صاحب کی زیر نگرانی یہاں شعبہ حفظ میں یعنی منزل تک ہوتی ہے، صبح اسمبلی کے دوران وہ بچے اسمبلی میں نہیں جاتے، اور اسی طرح بچیاں جو ہیں وہ یعنی شفیقہ ہیں جو شعبہ حفظ کی انچارج، ناظرہ کی انچارج ہیں، یعنی فیمیل سائڈ پہ بچوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ترتیب جو ہے اس اسکول کے اندر جب تک میٹرک تک ہمارے پاس بچہ موجود رہتا ہے وہ ایک ترتیب موجود ہے۔ دار ارقم اسکول حویلیاں کی پرفارمنس دیکھ کر میں بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے دار ارقم اسکول ضرور بھیجیں، اور آپ خود بھی وزٹ کریں تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل سنور سکے۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سجاد تنولی، ان ٹائم نیوز ٹی وی حویلیاں۔